الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 47 نمبر باب پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی کے نام کی تبدیلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسی کی وجہ سے اگر کسی کا نام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر اس کا کچھ اثر پڑ رہا ہے، تو وہ نام چینج کر دیا جائے اور دوسرا نام اس کی جگہ پر رکھا جائے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان کی کنیت ابو الحکم تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم، کہ حکم تو اللہ رب العالمین ہے اور حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ حکم اللہ رب العالمین ہے اور حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم۔ بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ میری قوم میں جب کسی طرح کا اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے بیچ جب فیصلہ کر دیتا ہوں تو دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ فرضی کلا الفریقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ان کی طبیعت یہ ہے کہ یہ اپنی قوم کے بیچ لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ کرتے ہیں، اور جن کے بیچ فیصلہ کرتے ہیں ان کے دونوں فریق ان کے فیصلہ سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احسن ھذا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ تم فیصلہ کرتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ فما لک من الولد، تمہاری اولاد میں کون کون سے ہیں، یعنی کتنی اولاد ہے تمہارے پاس، کون کون اولاد ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا، شریح و مسلم و عبداللہ، میرے بیٹے شریح بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا، فمن اکبرہم، ان بچوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شریح۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ابو شریح، فانت ابو شریح، تم ابو شریح ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو نام تھا ابو الحکم، یہ کنیت تھی، اور کنیت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نام جس کی شروعات اب یا سے ہو، ابو فلاں یا فلاں، یہ کنیت کہلاتا ہے۔ اور ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کا حکم لاگو ہوتا ہے، اس لیے تم نے جو اپنے لیے ابو الحکم کنیت پسند کی ہوئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ معنی بھی اس سے نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فما لک من الولد، اور ولد کے اندر بیٹا بھی آتا ہے، بیٹی بھی آتی ہے۔ اس ناحیہ سے اگر کوئی آدمی بیٹی کے نام سے بھی کنیت رکھتا ہے، یعنی ابو مریم، ابو عائشہ، تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ بیٹی کے نام سے بھی کوئی آدمی کنیت رکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے احترام کے پیش نظر
شرکیہ ناموں کو تبدیل کر دینا چاہیے، غلط ناموں کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اور اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کنیت رکھنے کے لیے سب سے بڑے بیٹے کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس کتنے بیٹے ہیں، نام بتایا، پھر پوچھا کہ ان سارے بیٹوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ جب بتایا کہ شریح، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابو شریح ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔